السلام علیکم بچوں، کل ہم نے براعظم ایشیا کے آب و ہوا کے لحاظ سے جو خطے ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا، اور بیٹا میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو یہ جو ریجنل جغرافی ہے اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں، ایٹلس ساتھ رکھیں، نقشہ ساتھ رکھیں اور پھر اس کو یاد کریں۔ اور اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے تو بیٹا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور بعد میں اکٹھا یاد کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس لیے آپ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد کرتے جائیں، کیونکہ اس کے اندر سے آپ کو آبجیکٹیو بھی آئے گا، اس لیے تھورولی پورا چیپٹر آپ کو آنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم کل ایشیا کی آب و ہوا کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ایشیا کے لوگ، ٹھیک ہے، کہ ایشیا کے لوگ کیسے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بر اعظم ایشیا جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا بر اعظم ہے، اور یہ تقریباً پوری دنیا کے خشکی کے 1/3 پہ جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے۔ خشکی کے کل حصے کے 1/3 پر یعنی 1/3 حصے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی جو وسعت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو قدرتی ماحول اور انسانی سرگرمیاں اس کے وسعت کے لحاظ سے ہر جگہ پہ مختلف قسم کی ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ یہ چونکہ وسیع بر اعظم ہے، اس وجہ سے اس کے مختلف حصوں پہ آب و ہوا بھی مختلف قسم کی ہے۔ یہاں پہ یعنی اس کی جو جیولوجی ہے یا اس کی جو سطح ہے اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے۔ کہیں پر سطح مرتفع ہے، کہیں پہ بلند و بالا پہاڑ ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ صحرائی علاقے ہیں، اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں کی آب و ہوا بھی جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ قدرتی ماحول انسانوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی جگہ جگہ مختلف ہیں۔ بر اعظم ایشیا ایک ایسا بر اعظم ہے جہاں پر انسان نے قدرتی ماحول کا پورا ساتھ دیا ہے، اور یہاں پر بے شمار نسلوں نے اپنے اثرات جو ہیں وہ اس کی سرزمین پر نقش کیے ہیں۔ ایشیا میں تقریباً اگر آپ دیکھیں تو کل آبادی کا 3.5 ارب لوگ آباد ہیں۔ یہ لوگ بر اعظموں میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اس مختلف بر اعظم میں مختلف جگہوں پر کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بر اعظم ایشیا کی آبادی پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعض علاقوں میں آبادی بہت گنجان ہے اور بعض میں آبادی بہت کم ہے۔ اگر آپ اس کی زیادہ مثال دیکھیں آبادی کی تو اس کی مثال چائنا ہے، جہاں پہ فی مربع کلومیٹر آبادی کی گنجانی 4000 افراد سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی یہاں پہ چائنا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر آبادی کی گنجانی جو ہے وہ بہت زیادہ تقریباً 4000 افراد سے بھی زیادہ ہے، اور بعض ریگستانی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ آبادی بہت کم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بر اعظم ایشیا میں ایسے علاقے جہاں پر آبادی کم ہے وہ ان علاقوں سے جہاں پر آبادی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے۔ سمجھ آئی آپ کو اس بات کی؟ یعنی کم آباد علاقے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب گنجان آباد علاقے کون سے ہیں؟ تو آبادی کی کثرت کے اعتبار سے ہم ایشیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے بر صغیر پاک و ہند، اور دوسرا ہے جنوب مشرقی اور مشرقی ایشیا میں چین، جاپان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش۔ اب ایشیا کے گنجان آباد ممالک جو ہیں اس میں چین اور ہانگ کانگ۔ چین کی آبادی 1.2 بلین ہے، ہانگ کانگ کی 6.5 ملین ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر انڈیا ہے جس کی آبادی 975.8 ملین ہے، انڈونیشیا کی 206.5 ملین ہے، پاکستان 147.8 ملین، جاپان 125.9 ملین اور بنگلہ دیش کی آبادی 124 ملین ہے۔ یعنی یہ وہ تھے جو ایشیا کے گنجان آباد علاقے ہیں، جو کون جس میں شمار ہے بر صغیر پاک و ہند اور جنوب مشرقی اور مشرقی ایشیا میں چین، جاپان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کے علاقے۔ اب ہم آتے ہیں کم آباد علاقوں کی طرف۔ تو کم آباد علاقے جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، گنجان آباد علاقوں کی نسبت یہ بہت وسیع ہیں، اور ایشیا میں جو وسطی ایشیا کا علاقہ ہے، جب ہم نے اس کی سطح کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وسطی ایشیا کے علاقے میں چونکہ بہت
بلند و بالا سنگلاخ پہاڑ ہیں اور اتنے سرد ہیں کہ وہاں پہ آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلند سطح مرتفع ہے، سطح مرتفع پامیر نوٹ میں نے پڑھائی آپ کو، تبت کی سطح مرتفع پڑھائی، اور اس کے علاوہ یہاں پہ صحرا ہیں جو لاکھوں مربع کلومیٹر رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں. پھر جنوب مغربی ایشیا کے خشک اور ریگستانی میدانی علاقوں میں آبادی بہت کم ہے. اس کی مثال جزیرہ نما عرب ہے جو لاکھوں مربع کلومیٹر وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی آبادی صرف 17.8 ملین ہے. اس ملک کا اندرونی حصہ بالکل غیر آباد اور اس قدر خالی ہے کہ یہاں پہ آپ کو دور دور تک انسان جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اب دوسرا جو ہے آپ اس کا شمالی بر اعظم کا شمالی علاقہ اگر ہم دیکھیں تو جو سائبیریا کا میدان ہے، یہاں پہ آبادی بہت کم ہے اور یہاں پہ صرف آبادی کی گنجانی 5 اشخاص فی مربع کلومیٹر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہاں کی سردی ہے کہ یہ علاقے جو ہے یہ دیکھیں یہ روس کا سائبیریا کا علاقہ ہے، شمال میں بر اعظم ایشیا کا شمالی علاقہ. یہاں پہ چونکہ یہ بحر منجمد شمالی سے ملحقہ علاقہ ہے اور یہ بلند عرض بل پہ واقع ہے، اس وجہ سے اس علاقے میں سردی کی وجہ سے یخ قسم کی آب و ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ انسان کے سروائیول کے لیے جو ہے وہ انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہیں وہ موزوں نہیں ہے. اس وجہ سے آبادی یہاں پہ بہت کم ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ایشیا کی آبادی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں آباد ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ہر ملک میں شہریت تیزی سے وجود میں آ رہی ہے. اب یہ آبادی کی کم یا زیادہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور میں آبادی اگر ہم دیکھیں تو انہی علاقوں میں زیادہ ہے جہاں پہ آب و ہوا اچھی ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جہاں پہ آب و ہوا مناسب ہوگی، انسانی سروائیول کے لیے موزوں ہوگی، وہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہوگی. اب ٹراپیکل مونسون اور چینی خطے جیسی جو آب و ہوا ہے وہ پیداوار کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ موزوں ہے یہ آب و ہوا، اس میں تھوڑی سی محنت سے زیادہ غذا حاصل ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ایسی آب و ہوا کے علاقوں میں آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ گنجان ہے. ایسی آب و ہوا میں جو زرخیز زمین ہے وہ آبادی کے لیے سازگار حالات پیدا کر دیتی ہے. چین کی اگر آپ دیکھیں تو زرخیز وادیوں میں آبادی چین کے صحرائی اور پہاڑی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی صحیح بات نہیں ہے کہ سارے کا سارا مونسونی ریجن جو ہے وہ گنجان آباد ہے. اگر ہم دیکھیں میانمار کو، تھائی لینڈ کو اور جنوب مشرقی ایشیا کے بیشتر جو جزیرے ہیں وہاں پہ آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، حالانکہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں پہ جو سوائل ہے وہ پیداوار کے لیے موافق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اندرونی حصوں میں رسائی یا پہنچ انسان کی مشکل ہے. مثال کے طور پہ انڈیا اور میانمار کے درمیان ارکان جوما کے پہاڑ سد راہ یعنی رکاوٹ ہیں، اور اسی طرح کوہ انام جو ہیں وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے میدان کو چین سے علیحدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس یعنی یہ جو فزیکل جو ہماری کچھ ریزنز ہیں کہ پہاڑوں کی وجہ سے بھی مختلف علاقوں کے درمیان جو رکاوٹ بنتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے کچھ علاقوں میں موزوں آب و ہوا اور زرخیز مٹی کے باوجود بھی وہاں پہ آبادی جو ہے وہ کم ہے. نیز ان علاقوں میں اقتصادی اور معاشرتی عوامل بھی آبادی کی تقسیم پر اثر ڈالتے ہوئے آپ کو محسوس ہوں. پھر اس کے بعد اگر ہم بر اعظم ایشیا کے نسلی گروہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیسے لوگ آباد ہیں، تو یہاں پہ چونکہ یہ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا بر اعظم ہے، اس وجہ سے یہاں پہ سینکڑوں قسم کے نسلی گروہ موجود ہیں. مختلف نسلوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور بعض نسلیں آپس میں اس قدر یعنی مخلوط یعنی مکس ہو چکی ہیں کہ ان کی جماعت بندی مشکل ہو گئی ہے. اب منگول نسل جو ہے اس کی کئی قومیں زیادہ تر مشرقی ایشیائی ممالک میں آباد ہیں. مثال کے طور پر چینی منگول، تبتی منگول اور کوریائی. ٹھیک ہے، پھر شمالی سائبیریا کے بیشتر حصے میں قدیم منگول رہتے ہیں. منگول نسل کے لوگوں کا رنگ زرد اور بال کھڑے ہوتے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 1 ارب کے قریب ہے. پھر جاپانی لوگ جو ہیں وہ منگول اور ملایائی کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کے آپس میں ملاپ سے جو تیسری نسل یہ پیدا ہوئی ہے جو منگول اور ملایائی. ٹھیک ہے، پھر روس اگر دیکھیں تو روس میں سلافی لوگ جو ہیں ان کی اکثریت ہے.
اس نسل کے زیادہ تر لوگ روس کے مغربی علاقوں میں رہتے ہیں۔ پھر کوہ کاف سے مشرق کی طرف ایران اور وسطی ہندوستان تک آریہ نسل کے لوگ بستے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ پھر ملائیشیا کے لوگ بھوری نسل سے لوگ کہلاتے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں جنوب مغربی ایشیا کے عرب اور یہودی سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنوبی ہند میں دراوڑ لوگ بستے ہیں جو کہ ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں۔ افغانستان میں پٹھان قوم آباد ہے جو کہ جنوبی ایشیا کی مشہور قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ اب شکر ہے آپ کا یہ چیپٹر ذرا تھوڑا لمبا تھا لیکن آج یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے سارا یہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ پھر آپ نے یاد کرنے کے بعد میں آپ کا ویک میں کسی دن میں آپ کو بتا دوں گی، اس دن بیٹا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا اس کا۔ اب کل ہم انشاءاللہ 3rd چیپٹر شروع کریں گے پاکستان، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔